اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی پیارا میسج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی عظیم ذات کا ذکر کروں گا جو ذات ہم سے سب سے زیادہ محبت فرماتی ہے، اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس محبت کو ایک روایت سے، ایک حکایت سے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک گنبد خضرا اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر اچھی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ دوستو، شب معراج کی رات آقا علیہ السلام کی عظمت پر بہت سی مختلف روایات کتب میں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام شب معراج عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے، جب آپ عرش معلیٰ کے قریب پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے نالین، اپنے جوتے مبارک اتارنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے جوتے مبارک نالین پاک اتارنے کا ارادہ فرمایا تو عرش ہلنے لگا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نالین نہ اتاریے۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی، مولا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کوہ طور پہ آنا ہے، تجھ سے کلام کرنا ہے، تجھے کتاب دینی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ نالین پاک جوتے مبارک اتار کے تشریف لے گئے۔ تو یا اللہ، یہ کوہ طور سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے حکم تھا کہ نالین پاک اتار کے آئیے گا، کیونکہ کوہ طور کی مٹی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو لگے اور موسیٰ علیہ السلام کو مزید بزرگی حاصل ہو۔ اور اے محبوب، آپ کو اس لیے نالین اتارنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی نالین پاک کی مٹی عرش کو لگے اور عرش کو بزرگی حاصل ہو۔ دوستو، اتنا عظیم نبی جس کے نالین پاک کی مٹی کی یہ عظمت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات فرماتے ہیں تو اس ملاقات میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب مانگیے کیا مانگتے ہیں، مجھ سے سوال کیجئے۔ ادھر رحمت الہی جوش میں تھی تو ادھر تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دامن کو پھیلا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب مانگیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اور کچھ نہیں مانگا، عرض کی، یا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے، امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تیری خاطر 70,000 گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہوں، اور مانگ۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے یہی عرض کی، اے اللہ گنہگار امتی کی بخشش مانگتا ہوں۔ تو کسی اہل ذوق نے کیا خوب کہا نا، ہم کہیں یا نبی یا نبی، وہ کہیں امتی امتی امتی، تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ امت گناہگار کی بخشش چاہتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے، راوی لکھتا ہے 700 بار اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، اور 700 مرتبہ تیرے اور میرے پاک نبی نے، رب کے محبوب نے، بلال کے لجپال نے، ابوبکر کے یار نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی، اے اللہ امت گناہگار کی بخشش چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو اہل ذوق نے اپنے الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، اے محبوب دیکھیں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھے گا، عیسیٰ روح اللہ بھی دیکھے گا، آدم صفی اللہ بھی دیکھے گا، نوح نبی اللہ بھی دیکھے گا، ابراہیم خلیل اللہ بھی دیکھے گا، اسماعیل
ذبی اللہ بھی دیکھے گا، دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات۔ دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ اس کی لجپالی ہے جو اللہ نے ہمیں انعامات سے نوازا ہوا ہے۔ آئیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا، آئیے اپنی گفتگو میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے دل میں اسی نبی کی یاد کو بسا لیں، تاکہ دین و دنیا کی آسانیاں، دین و دنیا کی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔